اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد. خوب بحث پہنچی تھی کتابت کے قوانین اور کتابت کے اصولوں کی طرف، اور وہ الف جو اسم معرب اور فعل کے آخر میں واقع ہوتا ہے اس کو کس شکل میں کس صورت میں لکھا جائے گا اس کو بیان کیا تھا. کہا تھا کہ اسم معرب کے آخر میں اور فعل کے آخر میں واقع ہونے والے الف کو یا کی شکل میں لکھا جائے گا، جیسے رہا، فتح، صغرا، رما، یرزا. مگر یہ کہ اذا کانت قبلہا یاء، مگر یہ کہ الف سے پہلے یا ہو یا تیسرا حرف ہوا اور وہ الف واو سے بدل کر کے آیا ہو، پھر ایسی صورت میں الف کو الف ہی لکھا جائے گا، جیسے دنیا، اولیاء، عصا، غزا وغیرہ. وَأَمَّا الْوَاقِعَةُ آخِرَ الْحَرْفِ أَوِ الْإِسْمِ الْمَبْنِي، وہ الف کہ جو حرف کے آخر میں واقع ہو یا اسم مبنی کے آخر میں واقع ہو. فَتُكْتَبُ بِصُورَةِ الْأَلِف مُطْلَقًا، تو اس کو مطلقاً بغیر کسی قید و شرط کے الف ہی لکھا جائے گا. اسم معرب کے مقابلے میں اسم مبنی اور فعل کے مقابلے میں حرف. ٹھیک، اگر کسی حرف کے آخر میں الف آتا ہے یا کسی اسم مبنی کے آخر میں الف آتا ہے تو مطلقاً سے مراد مولانا بغیر کسی قید و شرط کے، چاہے اس سے پہلے یا ہو یا واو سے منقلب ہو کر کے آیا ہو، فرق نہیں پڑتا، الف ہی لکھا جائے گا. تو وہ الف کہ جو کسی حرف کے آخر میں واقع ہو یا اسم مبنی کے آخر میں واقع ہو اس کو الف کی ہی شکل میں لکھا جائے گا. الا فی نحو متی ولدا وانا وبلا وعلا وحتی والی فتکتب بصورت الجا کما ترى، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. کچھ کلمات کو استثناء کیا گیا ہے اس قاعدے سے. کون سا قاعدہ؟ حرف اور اسم مبنی کے آخر میں واقع ہونے والے الف کو الف کی شکل میں ہی لکھا جائے گا، سوائے چند کلمات کے کہ الف کی شکل میں لکھا جائے گا، یا کی شکل میں لکھا جائے گا الف کو. کس میں؟ متا میں، ولدا میں، انا، بلا، علا، حتی، الی. یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے آخر میں الف واقع ہوا ہے لیکن الف کو بشکل الف نہیں لکھا گیا ہے بلکہ بشکل یا لکھا گیا ہے. تو یہ قاعدے سے استثناء ہو گیا. پہلا قاعدہ کیا ہے مولانا؟ قاعدہ الف کے سلسلے میں یہی ہے کہ الف اگر اسم معرب کے آخر میں یا فعل کے آخر میں واقع ہوگا تو اس کو یا کی شکل میں لکھیں گے. الف اگر حرف کے آخر میں یا اسم مبنی کے آخر میں واقع ہوگا تو بشکل الف لکھیں گے، سوائے چند کلمات کے جو یہاں بتائے. وقد تکتب الف صلاح و زکاہ و حیاء و مشکات و ربا بصورت الواو تفخیما للالف. کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی الف کو واو کی شکل میں لکھا جاتا ہے مولانا. وقد تکتب الف، کبھی کبھی الف کو جیسے صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حیات ہے، مشکات ہے، ربا ہے، بصورت واو لکھا جاتا ہے. کیسے لکھا جاتا ہے؟ کہیں گے واو کہاں ہے اس میں؟ زکوٰۃ کبھی ایسے لکھتے ہیں، کبھی مولانا بصورت واو ایسے لکھتے ہیں. یہ بتا رہا ہوں. کبھی کبھی الف کو بشکل
واو لکھا جاتا ہے. ایسے ہی صلاۃ میں بھی آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں صلاۃ، اور چاہیں تو مولانا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں واو. ٹھیک. جی. وہ کہہ رہے ہیں وقد تکتب الف، کبھی کبھی لکھا جاتا ہے الف کو، جیسے صلاۃ، زکات، حیات، مشکات اور ربا، بصورت الواو، واو کی صورت میں، تفخیما للالف، الف کی تفخیم کے ساتھ. مولانا الف خفیف بنانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، الف کی جگہ پر واو کو لاتے ہیں تاکہ کلمہ اور سبک اور ہلکا ہو جائے. وَتُكْتَبُ أَلِفُ هَٰؤُنَا بِصُورَةِ الْيَاءِ، یعنی الیاء الصغیرہ، وَيَجُوزُ حَذْفُهَا رَأْسًا. کلمہ تُكْتَبُ أَلِفُ هَٰؤُنَا بِصُورَةِ الْيَاءِ، الف کو یہاں پر یا کی شکل میں لکھا جائے گا. کون سی یا؟ یائے صغرا. وَيَجُوزُ حَذْفُهَا رَأْسًا، اور اس کو رأسن کلی طور پہ آپ حذف بھی کر سکتے ہیں، حذف کرنا بھی جائز ہے. چلے الف کی کتابت کے قاعدے قانون آپ کو بتا دیے ہیں. اب تتمہ فی کتابت الحمزۃ المبدوء بها والمتوسط والمتطرفۃ. اب جو ہے حمزہ کے کتابت کے سلسلے میں اب جو بحث شروع ہو رہی ہے، حمزہ، حمزے کو کس طریقے سے لکھا جائے گا. حمزہ تین طریقے کا ہو سکتا ہے. حمزہ ہو سکتا ہے کہ مولانا ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ درمیان میں ہو، حمزہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں ہو، ہے نا. تینوں کا حکم بتائیں گے کہ ابتدا میں ہو تو کیسے لکھنا ہے، درمیان میں ہو تو کیسے لکھنا ہے، اور آخر میں ہو. وہی کہہ رہے ہیں کتابت الحمزۃ المبدوء بہا، مبدوء بہا یعنی جس سے ابتدا ہو، مبدوء بہا یعنی جس سے آغاز ہو، جس سے ابتدا ہو. والمتوسطہ یہ جو درمیان میں ہو، والمتطرفہ یعنی جو آخر میں ہو. ٹھیک. الحمزۃ المبدوء بہا تکتب بصورت الالف مطلقا، وہ حمزہ کہ جو ابتدا میں ہو، جس سے آغاز کیا جائے، جس سے کلام کی ابتدا ہو، اس کو مطلقاً بشکل الف لکھیں گے بغیر کسی قید و شرط. ابتدائے کلام میں واقع ہونے والے حمزے کو بصورت الف لکھا جاتا ہے. وہ ہر جگہ جیسے الف لام تعریف والا ہے وہ حمزہ ہی ہے اصل میں. ٹھیک. یا جہاں کہیں بھی ہو. ٹھیک. تو یہ واضح ہو گیا. المبدوء الحمزۃ المبدوء بہا، وہ حمزہ کہ جس سے کلام کا آغاز ہو، جو ابتداء کلام میں واقع ہوا ہو. تکتبو، اس حمزے کو لکھیں گے بصورت الالف، الف کی صورت میں، مطلقاً بغیر کسی قید و شرط کے. یہاں کوئی قید نہیں ہے، کسی طریقے کی کوئی شرط نہیں ہے. نحو جیسے انملا بتثلیث الحمزہ والمیم. مولانا حمزہ کو تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور میم کو بھی تینوں حرکت کے ساتھ میں. انملا، انملا اور انملا بھی پڑھ دیں. بتثلیث الحمزہ، حمزہ تثلیث کا مطلب ہوتا ہے مولانا تینوں حرکت یہاں مراد ہے. تثلیث یعنی تین. والمیم، اور میم کو بھی ایسے ہی جو حمزے کے بعد واقع ہوا ہے، جیسے ہے اسبع، استوانا. یہ ساری مثالیں ہیں اس حمزے کی کہ جو حمزہ ابتداء کلام میں واقع ہوا ہے، جس سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے. ولا یغیر هذا الحکم دخول حرف علیہا،
کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم بدلے گا نہیں اگر اس پر کوئی حرف داخل بھی ہو جائے، حمزہ کے اوپر اگر کوئی حرف داخل ہو جائے تو حرف کے داخل ہونے سے یہ حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ کون سا حکم؟ کہ الف کی شکل میں لکھنا ہے، ٹھیک مولانا؟ جی ہاں، ولا یغیر ھذا الحکم، اور یہ حکم تبدیل نہیں ہوگا، دخول حرف علیہا، اس پر حرف داخل ہونے سے۔ اگر حمزہ جو ابتدا میں واقع ہوا ہے اس پر کوئی حرف داخل ہو جائے تو حرف کے داخل ہونے سے جو قاعدہ اور قانون بتایا ہے ابتدا میں کہ حمزہ جو ابتدا میں آتا ہے اس کو بشکل الف لکھیں گے، تو حرف کے داخل ہونے سے یہ حکم بدلے گا نہیں۔ جیسے لأن، ان تھا، ٹھیک ہے مولانا، اس پر حرف لام داخل کر دیا۔ الاسطوانہ، اصل میں اسطوانہ تھا، کیا ہے مولانا؟ ایک الف لام داخل کر دیا، نہیں۔ نعم شاء کتابۃ لئلا بلئن وحینئذ بصورت الیا لکثرت الاستعمال، کہہ رہے کہ البتہ کتابت میں جو چیز شائع اور رائج ہے وہ اس طریقے سے ہے مولانا، اصل میں تھا لی اللہ، ایسے تھا، لیکن کتابت میں جو چیز رائج ہے وہ کیا ہے مولانا؟ لی اللہ، ایسے۔ یہ ہم ایسے ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یا لا ان، ایسے تھا، لیکن رائج ایسے ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی قاعدہ جو حمزے کے سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ جو حمزہ ابتداء کلام میں واقع ہوتا ہے اس کو بشکل الف لکھتے ہیں، اور یہ قاعدہ حرف کے داخل ہونے سے تبدیل نہیں ہوگا، یہ ہو گیا۔ لیکن اب اگر رائج کتابت پہ آپ نظر ڈالیں گے، عربی کی کتابیں جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کتابت میں یہ حمزہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے لکھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جی پہلا حقیقت یہ ہے کہ قاعدہ بھی ہونا چاہیے تھا بغیر کسی شکل میں تبدیلی کے، لیکن اب اس طریقے سے یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ الف کو ہٹا دیتے ہیں اور صرف حمزہ رہنے دیتے ہیں، حالانکہ اس کو بشکل الف ہونا چاہیے تھا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اب رائج جو ہے وہ یہ طریقہ ہے، یہ پہلا والا نہیں ہے، پہلا قاعدے کے مطابق ہے، دوسرا والا مولانا کیا ہے؟ شیوع کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ جی نعم، ہاں، شاء کتابۃ لئلا ولئن وحینئذ، یہ مثال دیا ہے کہ لئلا، لئن اور حینئذ، یہ کتابت میں اس طریقے سے ہوتے ہیں بصورت الیا، کیا ہے؟ یا کی شکل میں آتے ہیں، لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی بنا پر، بنیاد پر۔ تو وہ حمزہ جو ابتدا میں واقع ہوتا ہے اس کا قاعدہ یہی ہے مولانا، اس کو بس خالی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو حمزہ ابتدا ایک کلام میں آتا ہے جس سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے، کلمے کا آغاز جس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس حمزے کو بشکل الف لکھا جائے گا، بس اتنا یاد رکھیں۔ اب متوسطہ جو درمیان کلام میں واقع ہو، درمیان حرف کلمے میں واقع ہو، تکتب بحرف حرکتها ان کانت متحرکہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر حمزہ درمیان میں واقع ہو تو جو اس کی حرکت ہے
اسی حرکت کی شکل میں لکھیں گے مولانا، یعنی حمزہ بنا کے اس میں جو حرکت ہے وہ حرکت دے دی جائے گی، وہ ویسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ درمیان میں واقع ہونے والے حمزے کو اس کی حرکت کی شکل میں لکھیں گے۔ ٹھیک سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب اس کی حرکت کی شکل میں؟ یعنی حمزے کو اس کی اصلی شکل میں باقی رکھیں گے، جو حرکت ہے اس کی وہ حرکت دے دیں گے۔ مثلا فتح کے ساتھ ہے تو فتح اوپر رکھ دیں گے، کسرے کے ساتھ ہے تو کسرہ۔ وَتُكْتَبُ بِحَرْفِ حَرْكَتِهَا، کہہ رہے ہیں کہ اگر درمیان میں واقع ہونے والا حمزہ متحرک ہے، ٹھیک، تو حرف حرکت کے ساتھ ان کانت متحرکہ، اگر متحرک ہے تو، جیسے سأل، سئم، لؤم، یسأل، یلوم، دیکھ رہے ہیں ان تمام مثالوں میں حمزے کو اس کی حرکت کے ساتھ لکھا گیا ہے، ٹھیک۔ إلا أن تكون مفتوحة بعد ضم أو كسر فتكتب بحرف حركة ما قبلها، مگر یہ کہ درمیان میں واقع ہونے والا حمزہ اگر مفتوحہ ہے اور ضمہ یا کسرہ کے بعد واقع ہوا ہے تو تکتب بحرف حرکت ما قبلها، تو حرکت ما قبل کے فتکتب بحرف حرکت ما قبلها، تو ما قبل کے حرف حرکت کے کی طرح لکھا جائے گا، یعنی ما قبل والے حرف پہ جو حرکت ہے اس کے مانند لکھا جائے گا، اس کی طریقے سے لکھا جائے گا۔ دیکھیں عبارت میں دیکھیں کہ مرتبہ غور کریں، توجہ کریں۔ والمتوسطۃ وہ حمزہ کہ جو درمیان کلمے میں واقع ہو، تکتب اس کو لکھا جائے گا بحرف حرکتہا، اس کی حرکت کے حرف کے ساتھ، ان کانت متحرکہ، اگر حمزہ متحرک ہے تو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر حمزہ متحرک ہے تو جس حرف پہ آیا ہے، دیکھیں حمزہ اکیلا نہیں آتا ہے، حمزہ ہمیشہ مولانا ایک سکون چاہتا ہے، حمزہ ہمیشہ کسی حرف کے ساتھ آتا ہے، کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے، تو جس حرف کے اوپر آیا ہے اس حرف کی جو حرکت ہے اسی حرکت کے ساتھ حمزے کو لکھ دیا جائے گا۔ جیسے سأل، یہاں الف کے اوپر آیا ہے، الف مفتوح ہے تو حمزے کو اوپر لکھ کے مفتوح کر دیا گیا اس کو، تو اپنے حرف حرکت کے ساتھ آیا۔ جی سئیما، دیکھیں یہاں یا کے اوپر ہے، ٹھیک، جی اور یا مقصور تھا، تو حمزے کو اس کی اصلی شکل اور جس حرف کے اوپر وہ حمزہ ہے اس حرف کی جو حرکت ہے وہ دونوں ایک ہی ساتھ، یعنی حمزہ اور حمزہ جس حرف پہ ہے اس کی حرکت کے ساتھ لکھا جائے گا، ٹھیک۔ لومو، یسألو، یلومو، الا، مگر حمزے کو اس کے حرف کی حرکت کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا، کب؟ ان تکون مفتوحتن، جب حمزہ مفتوح ہو، بعد ضم او کسر، اور ضمے اور کسرے کے بعد آیا ہو، یعنی اگر حمزہ ضمے اور کسرے کے بعد آئے اور مفتوح ہو تو فتکتب بحرف حرکت ما قبلها، تو اس کو لکھیں گے ما قبل کی حرف کی حرکت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ما قبل والے سے ملا کر کے لکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مؤنث، مولانا
مؤنث، مؤنث میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر واو مفتو واقع ہوا ہے اور ضمے کے بعد آیا ہے، اس لیے اپنے ما قبل کے حرف کی حرکت کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے۔ یا سوال یہاں مفتو واقع ہوا، یہ بھی مؤنثی کی طرح۔ ذئاب، ذئاب یہاں حمزہ مفتو واقع ہوا ہے اور کسرے کے بعد واقع ہوا ہے، تو جب بھی درمیان کلمے میں حمزہ آئے اور وہ مفتو ہو اور ضمے اور کسرے کے بعد واقع ہوا ہو تو اس کو ما قبل والے حرف کی حرکت کے ساتھ لکھا جائے گا۔ وَتُكْتَبُ الْمُتَوَسِّطَةَ، یہ تیسرا متوسطہ کے لیے ہی ہے۔ بحرف حرکت ما قبلها ان كانت ساکنہ، ما قبل کے حرف کی حرکت کے ساتھ لکھا جائے گا اگر ساکن ہو، جیسے باس، بئس، بوس، الا ان تکون بعد حمزۃ الوصل، مگر یہ کہ حمزہ وصل کے بعد واقع ہو۔ اگر حمزہ وصل کے بعد واقع ہوگا تو فتکتب مع سقوط الحمزہ فی الدرج، تو حمزہ کو ساقط کر دیں گے کس میں؟ لکھنے میں۔ فتکتب مع سقوط الحمزہ فی الدرج بصورت ما كانت تکتب بها مع الحمزہ، جیسے یا رجل زن الذی تؤمن علیہ، کہ ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں تو حمزہ وصل کے بعد واقع ہوا ہے، ٹھیک؟ تو یہاں پر حمزے کو درج میں گویا ساقط کر دیا گیا ہے، اور فتکتب مع سقوط الحمزہ، سقوط حمزہ کے ساتھ لکھا جائے گا فی الدرج، لکھنے میں، بصورت ما كانت تکتب بها مع الحمزہ، اور اس طریقے سے اس شکل میں لکھیں گے کہ جیسے حمزے کو لکھا گیا ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مولانا تلفظ میں نہیں آئے گا حمزہ، لیکن کتابت میں حمزہ رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، چلے آخر والا رہ جاتا ہے متطرفہ، اور اس کو بھی مطالعہ کر لیجئے گا، ایک مرتبہ نہیں سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ پھر اس کو دہرا دیں گے۔